أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 14ویں پارے کی مختصر تفسیر کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. معزز سامعین حضرات، پارے کا نام ہے ربما اور اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے بسا اوقات. اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے بسا اوقات، اور اس کا ترجمہ بہت سارے اردو کے مفسرین نے اس طریقے سے کیا ہے: وہ وقت بھی یاد ہوگا، قابل ذکر ہے، یا وہ وقت بھی ہوگا. یہ پارہ نمبر 14 کا ترجمہ ہے. جو نام ہے اس کا معنی ہے. اس پارے کے اندر 226 آیتیں موجود ہیں اور 2 سورتیں مکمل مگر ایک آیت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 سورتیں مکمل ہیں. ایک سورہ حجر کی 90 پر 9 آیتیں، مگر ایک آیت پارہ نمبر 13 میں تقسیم کی گئی ہیں. باقی ساری آیتیں سورہ حجر کی 90 پر 9 آیتوں میں سے صرف ایک آیت، باقی ساری آیتیں پارہ نمبر 14 میں موجود ہیں. اسی طریقے سے سورۃ النحل جو دوسری سورت ہے اس پارے کی، اس کی 120 پر 8 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں. اندازہ لگا لیجئے، 90 پر 8 آیتیں اور 120 پر 8 آیتیں، ٹوٹل ملا کر 226 آیتیں الحمدللہ 14ویں پارے میں موجود ہیں، پارہ نمبر 14 میں موجود ہیں. جیسے میں نے کہا 2 سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورہ حجر ہے. حجر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر قوم سمود رہا کرتی تھی. حجر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر قوم سمود رہا کرتی تھی. باقاعدہ اسم لدیار سمود، اسم لدیار سمود قوم نبی اللہ صالح وہی ما بین مکہ و تبوک. باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، اسم لدیار سمود. قوم سمود کے جو گھر جہاں رہتے تھے اس جگہ کو حجر کہتے ہیں. اور ساتھ میں اور بھی تفسیر ایسی، قوم نبی اللہ صالح، صالح نبی کی قوم ہے. وہی ما بین مکہ و تبوک، مکہ اور تبوک کے بیچ کے حصے میں حجر جگہ موجود ہے. اس کے نام سے الحمدللہ قرآن مجید میں ایک پوری مکمل سورت ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو دوسری سورت کریمہ ہے سورۃ النحل، بہت بہترین سورت قرآن مجید کی، شہد کی مکھی کے نام سے ہے، اور 128 آیتیں اس سورت کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. مکی صورتیں ہیں یہ. مضامین کا جہاں تک تعلق ہے، سرسری طور پر ٹاپک کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلا ٹاپک پہلی آیت کریمہ ہی ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا. ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا. بذات خود کب، کون سے موقع پر کفار اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوتا؟ کس موقع پر یہ کریں گے؟ مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے میں کہوں گا. یہی سورہ حجر ہے، آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم وعدہ کیا ہے. وہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. آج یہ قرآن جو محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کون سے مقام پر، کون سی آیت میں، کون سے پارے میں، کون سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو ہم اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے.
اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی، مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کئی دفعہ یہ واقعہ گزرا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ پارہ نمبر 1 سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، سورۃ البقرہ سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور سجود ملائکہ کا سجدہ کرنا، پھر اسی طریقے سے ابلیس کا انکار کرنا۔ اس موضوع کو کئی جگہ پہ الگ الگ پیمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے 6 مرتبہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو الگ الگ پیمانے میں الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس میں سے ایک آج بھی ہے، سورہ ہجر میں بھی یہ واقعہ دوبارہ پیش کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی طریقے سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 40 پر 4 سرسری عناوین ٹاپکس آپ کے سامنے گنا رہا ہوں۔ آیت نمبر 40 پر 4 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، سبحان اللہ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے سے جانے والے لوگ بھی مقسوم ہیں، تقسیم کیے ہوئے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہوں گی جو دروازوں سے داخل ہوں گی۔ انشاءاللہ مختصر تفسیر میں وہ 7 جماعتوں کا انشاءاللہ وہ 7 جو دروازے ہیں ان دروازوں کا میں کوشش کروں گا نام آپ کے سامنے گنانے کی۔ اس سے قبل ایک چیز کہیں رہ نہ جائے، بار بار مجھ سے ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے، مختصر تفسیر میں انشاءاللہ میں پہلے یہ بول کر ہی تفسیر بھی کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے وہ کون سی دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا؟ مجھ سے یہ میں نے کہا کہ میں کہوں گا انشاءاللہ، میں پھر دوبارہ آج 14ویں پارے کی تفسیر میں پہلے وہ بول کر پھر میں پارے کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع کروں گا۔ 7 دروازے کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان میں جانے والے لوگ کیا ہیں، الحمدللہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ مایوسی، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے دین کے اندر، کتنا بڑا گناہ ہے، سبحان اللہ۔ کون مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے؟ آیت نمبر 50 پر 6 میں اللہ نے کہا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے، کیا ہم لوگ مایوس ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ٹاپک مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ پھر آخر میں ایک آیت کریمہ ہے، یہ سورت جہاں ختم ہوتی ہے آیت نمبر 90 پر 9، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ایک انسان کو کب تک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں گمراہ ہونے والے لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں کہ اتنی عبادت کی جائے کہ یقین آ جائے، یقین کے بعد اب یہ دنیا میں جو عبادتیں ہیں، یہ نمازیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ درجہ الگ ہو جاتا ہے، اب وہ جناب یہاں سے منتقل ہوتے ہیں معرفت کی طرف، اب وہ نمازیں دل کی ہوتی ہیں۔ اب یہ اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک عبادت کریں کہ تمہیں یقین آ جائے، سبحان اللہ، اور اس سے گمراہی لی جاتی ہے۔ کیا معنی ہے یقین کا؟ انشاءاللہ مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ایک دوسری صورت ہے 120 پر 8 آیتوں کی، پارہ نمبر 14 کے اندر سورہ نحل اس کو کہتے ہیں، جہاں اس کا ایک نام سورہ نحل ہے، نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، وہیں دوسری طرف اس سورت کا معنی ہے، ایک اور نام بھی ہے اس سورت کا، سورۃ النعم، اللہ کے نعمتوں کی سورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی سورت۔ اہل علم نے اس کو ایک اور نام اس کا بیان کیا ہے، سورۃ النعم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، آسمان اور زمین کی تخلیق، پھر انسان کی تخلیق نطفے سے کیسی ہوتی ہے، پھر جانوروں کی تخلیق، اور جانوروں کے اندر انسانوں کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع رکھے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کا نام، اس کے بعد خچر کا نام، پھر گدھے کا نام، پھر ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کیسے اس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں، پھر آسمان سے جو ہونے والا بارش ہے، اس بارش سے اللہ کی کیا کیا نعمتیں آتی ہیں، کھیتی باڑی کا نام اللہ نے لیا ہے، زیتون کا نام اللہ نے لیا ہے، نخیل کھجور کے درختوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سبحان اللہ، کیسے رات آتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت بنایا ہے، پھر اسی طریقے سے سبحان اللہ سمندر اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس سے نکلنے والا
تازہ ترین گوشت ہے، سبحان اللہ، مچھلیاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر اللہ نے کہا یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخیں بنا کر ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر گاڑا ہے، ورنہ یہ زمین جسے نہ اوپر کوئی سہارا ہے اور نہ نیچے کوئی سہارا ہے، اس کا بیلنس کھو جائے گا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے کہا یہ جو نہریں ہیں پانی کی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا کوئی ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، سبحان اللہ، افلا تذکرون، کیا کوئی ہے کہ جیسے اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے پیدا کر کے دکھائے؟ کیا سمجھتے نہیں ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمت کو تو تم گن نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے اس سورت کو کہا جاتا ہے سورۃ النعم۔ صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہی وہ سورت ہے، سبحان اللہ، اس میں ایک سجدہ بھی ہے، اس سورت میں ایک سجدہ بھی ہے، اور خاص طور سے ایک بہت بڑا لفظ ہے اس سورت کریمہ کے اندر، وہ لفظ ہے نبیوں کی دعوت۔ سمجھیے آپ اس بات کو، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ نحل کھولے اور آیت نمبر 30 پر 6 کھولے، 36 آیت نمبر کھولے اور چیک کرے نبیوں نے دعوت کیسے دی ہے اور نبیوں کی دعوت کا لب لباب کیا رہا ہے، نبیوں کی دعوت کا جو باٹم لائن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا رہا ہے، خلاصہ کیا رہا ہے۔ اس ایک آیت کریمہ میں سارے نبیوں کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی صورت کے اندر محترم بزرگ اور دوستوں، کون کون سی چیزیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اس میں سے کہا گیا سایہ جو شیڈو ہوتا ہے وہ شیڈو بھی سجدہ کرتا ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کا خوف کھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، ان کو جس کا حکم دیا جاتا ہے، اس پر ہم پھر ایک سجدہ کرتے ہیں، ہمیں یہاں سجدہ کرنا ہے، ایک سجدہ ہے قرآن مجید۔ پھر اس کے بعد لڑکی کا کیا حکم تھا اسلام آنے سے پہلے، اسلام نے آ کر لڑکی کو کیا مقام دیا، سبحان اللہ، سورہ نحل کے اندر یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے۔ اسلام نے آ کر لڑکی کو کیا مقام دیا، سبحان اللہ، آیت نمبر 50 پر 8، 50 پر 9 اور 60، یہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کی تاریخ کیا تھی زمانے جاہلیت میں، عورتوں کا مقام کیا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، اللہ نے ان آیتوں میں اس مقام کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی دودھ کا ذکر ہے، جیسے میں نے کہا یہ سورت النعم ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں نعمتوں والی سورت ہے، اور یہ لفظ ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں بہت بڑی عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ الْفَرْثِ وَالدَّمِ، اللہ نے کہا خون ایک طرف ہے اور ایک طرف گوبر ہے، نہ گوبر دودھ میں ملتا ہے اور نہ سبحان اللہ نہ خون دودھ میں ملتا ہے، اس کے بیچ سے اللہ صاف اور شفاف دودھ اللہ کیسے نکالتا ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ پھر یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد میں جو فائدے اللہ نے رکھے ہیں وہ آیت کریمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی مکھی کی طرف وہی کرتا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے وہ آیت کریمہ۔ پھر اس کے بعد معزز بزرگوں اور دوستوں، سارے قرآن مجید کی عبداللہ ابن مسعود کے مطابق رضی اللہ عنہ، سارے قرآن مجید کی سب سے جامع آیت جسے تقریباً خطبہ حضرات اپنے خطبے کے آخر میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت کریمہ بھی سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 90 میں موجود ہے۔ پھر آج ہی کے پارے کے اندر وہ بھی لفظ موجود ہے جس کا گہرا تعلق آج کے ماحول سے موجود ہے، اگر کسی مسلمان کو مارا جائے، کسی مسلمان کو پیٹا جائے، اس کی گردن کاٹی جائے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور مارنے سے پہلے یہ کفار مسلمان سے یہ کہیں بولو جے شری رام، بولو فلاں نام، بولو اللہ کو گالی دو، محمد کو گالی دو، تلوار گردن پر رکھ کر اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر، اس کا حکم کیا ہے؟ آیت نمبر 106 سورہ نحل میں اللہ نے اس کا حکم بیان فرمایا، اس لیے کہ ایک صحابی کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، ایک صحابی کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ حکم میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ پھر آخری بات اس پارے کے اندر جو موجود ہے آیت نمبر 125 میں، دعوت کا کام حکمت سے ہوتا ہے، جذبات سے نہیں، دعوت کا کام حکمت سے ہوتا ہے، موعظت حسنہ سے ہوتا ہے اور اچھے مناظرے سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ 3 طریقے دعوت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ پارہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے، یہ مختصر سے مضامین تھے،
جو ٹاپکس کے طور پر میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں الحمدللہ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، چلیے الحمدللہ سب سے پہلے جس مختصر تفسیر میں جس مضمون کو ہمیں لینا ہے وہ پہلی آیت کریمہ کو لیتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ربما، اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ اہل علم حضرات نے اس طریقے سے کیا ہے، ربما وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے۔ کون سا وقت؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ بھی مسلمان ہوتا۔ سوال یہ ہے اس وقت میں وہ کون سا وقت ہے جب ہر کافر اس بات کی تمنا کریں گے کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ سبحان اللہ، کئی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، موت کے وقت میں، موت کے وقت میں جس وقت سامنے فرشتوں کو دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ صحیح ہے، اس وقت میں وہ تمنا کریں گے اس بات کی کہ کاش وہ بھی کلمہ پڑھ لیے ہوتے، کاش وہ بھی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ اس وقت انہیں تمنا ہوگی، اس وقت وہ تمنا کرنا انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس وقت تمنا کرنا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے میدان محشر میں تمنا کریں گے، محشر کے میدان میں تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، مگر یہ تمنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تیسری تمنا، اس کے لیے میں حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، حدیث کا نمبر بھی میں تمہارے سامنے کہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حدیث طبرانی میں موجود ہے، اور حدیث والحدیث صحیح، اور علماء حدیث نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ راوی حدیث اس کے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب کہیں گے کافر کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے؟ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اس حدیث کے اندر کتنا اچھا معنی بیان کیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اناسا من اہل لا الہ الا اللہ یدخلون النار بذنوبہم، کہ بہت سارے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ اس دنیا میں پڑھتے تھے مگر ساتھ میں گناہ بھی کرتے تھے، ساتھ میں ان سے گناہ بھی ہوتا تھا، گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ شروع میں اول مرحلے کے اندر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فیقول لهم اہل اللات والعزى، پھر وہ لوگ جو اہل اللات اور عزا کی پوجا کیا کرتے تھے وہ زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہی بڑے معبود تھے، لات اور عزا۔ ہمارے زمانے میں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے سامنے جو بت ہیں ان کے ماننے والے کہیں گے اہل اللات والعزى ما اغنى عنكم قولكم لا الہ الا اللہ، دنیا میں بڑے زور سے کہا کرتے تھے پڑھ لو لا الہ الا اللہ جہنم سے بچ جاؤ گے، تم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ؟ یہ کفار مسلمانوں سے کہیں گے، جہنم کے اندر کہیں گے کیا تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا تمہیں کچھ کام نہیں آیا؟ وَأَنْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ، اور تم ہمارے ساتھ جہنم کے اندر، تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ دونوں اسی جہنم کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت کریمہ، اس کی شرح میں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، ابن کثیر کو دیکھ کر میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فَيَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ کو غصہ آئے گا۔ اہل توحید کو کہہ رہے ہو، اہل توحید کو کہہ رہے ہو، فَيُخْرِجُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نکالے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے فَأَذِنَ لَهُمَ الشَّفَاعَ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سفارش کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا۔ اور یہاں بہت بڑی بات ہے، پہلے اس حدیث کو میں ختم کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر اس ایک اور حدیث ہے اس کے کچھ ٹکڑے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ انہیں نکالے گا۔ فَيُلْقِهِمْ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، انہیں نہر الحیات میں اللہ ڈالے گا۔ فَيُبْرَؤُونَ مِنْ حَرْقِهِمْ، جو اب تک جلے ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ وہ سارا جو جلنا ہے وہ سب دور ہو جائے گا، جتنا حصہ جلا ہوا ہے وہ سب صحیح ہو جائے گا۔ كَمَا يُبْرَأُ الْقَمَرُ مِنْ خُسُوفِهِ، اللہ کے رسول نے مثال دی، چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو جس طریقے سے کالا کالا چاند کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب گرہن دور ہوتا ہے چاند بالکل روشن ہو کر باہر آتا ہے، اس طریقے سے توحید والے لوگ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ جو جلے ہیں، جلنے کے بعد جو نشانات ہیں اس سے وہ ہٹ کر ایک دم خوبصورت ہو کر باہر آئیں گے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا۔ فقال رجل، یہ صحابی یہ حدیث سنایا حضرت انس نے، حضرت انس سے ایک آدمی سوال کر رہا ہے انت سمعت هذا من رسول اللہ، یہ آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال انس، تو انس کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی میرا نام لے کر جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نعم انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا، ہاں میں نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم قال الطبرانی،
پھر یہ حدیث امام طبرانی نے اوسط میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں علماء حدیث کا یہ کہنا ہے صحیح لأن له شواہد، یہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ اس حدیث کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، جہاں تک بات ہے کہ تمنا کریں گے کفار، تمنا کریں گے کفار ایک چیز کا، یہاں ایک اور حدیث ہے جس میں مجھے ایک لفظ آپ کے سامنے بڑھانا ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ یہ لوگ جب اہل توحید کو ان باتوں سے اہل توحید کو تکلیف دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا اس وقت؟ فَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، جب اللہ اس چیز کو سنے گا، أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، اللہ اجازت دے گا چلو جو سفارش کرنے والے لوگ ہیں سفارش کرو۔ کون کون سفارش کریں گے؟ اخرجہ الطبرانی، یہ حدیث بھی طبرانی میں موجود ہے، وصححہ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بھی اہل علم کا یہ ماننا ہے، والحدیث صحیح بشواہدہ، حدیث صحیح ہے اپنی شواہد کی بنیاد پر۔ کیا اللہ تعالیٰ کہے گا؟ اذن فی الشفاعہ یا اذن فی الشفاعہ، سفارش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا کہ بھئی ہاں سفارش کریں۔ کون کون سفارش کریں گے؟ فیشفع الملائکہ والنبیون ویشفع المؤمنون، سبحان اللہ۔ کون کون سفارش کریں گے؟ فرشتے سفارش کریں گے، مسلمانوں کے لیے فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء علیہم السلام سفارش کریں گے، اور ہر وہ مومن سفارش کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا یا اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تم سفارش کر سکتے ہو، اس کی سفارش پر اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ الحمدللہ، سوچ کے دیکھیے کتنی بہترین بات ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کے اندر کتنا اچھا معنی بیان کیا گیا ہے۔ اہل توحید انشاءاللہ تبارک و تعالی کیسے اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے نکالے گا۔ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے؟ اور جہنم سے نکلنے کا سبب بنیں گے کفار حضرات، جہنم سے نکلنے کا سبب بنیں گے کفار حضرات، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ پارے کا آغاز ہے، یہ مختصر تفسیر ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات، جب بات آئی ہے کس کی سفارش کی بات آئی ہے، تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ میری سفارش ان کو ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں ان کے لیے سفارش کروں گا؟ سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شافع محشر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ملائکہ سفارش کریں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے سبحان اللہ مومنین میں سے ہر وہ مومن سفارش کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا، اور جس کے بارے میں اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے۔ دو باتیں سفارش کے تعلق سے یاد رکھو، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا انہی کے بارے میں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن، باقاعدہ سفارش کے تعلق سے۔ چلیے دوسری بات، سفارش کن کن لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذان کے بعد جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اگر یہ کوئی مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، یا حلت میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی۔ نبی نے کہا میں اس کے لیے سفارش کروں گا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ دوسرا، مدینہ منورہ میں اگر کوئی قیام پذیر ہوتا ہے، مدینے کو کوئی اپنا گھر بناتا ہے، ایسے حالات آ جائیں کہ مدینے کو جو ہے جا کر رہنے کی اجازت مل جائے اور وہاں جا کر آدمی رہے اور وہاں کی تکالیف کو برداشت کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے سفارش کروں گا روز قیامت کے دن۔ دو، تیسرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، سب سے زیادہ خوش بخت نیک بخت انسان میری سفارش کا روز قیامت وہ ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو اپنے دل سے خالص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو میری سفارش ملے گی۔ اور آخری بات آپ لوگوں کے سامنے میں کہنا چاہوں گا، جس کے سینے میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، یہ نبی کا لفظ ہے، ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ دھوپ میں دیکھو گے اس چیز دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، وہ ذرے صرف دھوپ میں نظر آئیں گے، جیسے ایک گھر ہے
اس میں کوئی روشنی آنے کی جگہ ہے، اس روشنی میں ہی نظر آئیں گے، اور وہ روشنی اگر ہٹ گئی تو وہ ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ علماء نے یہی کہا اتنا ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے بشرطے کہ وہ شرک کیا ہوا نہ ہو۔ یہ پہلا مضمون ہے معزز دوستوں اور بزرگوں، کتنا بہترین مضمون ہے۔ پارہ نمبر 14 کا پہلا مضمون ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے کہ جن کو نبی کی سفارش ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو دوسروں کی لکھ سفارش کر سکیں روز قیامت۔ اس کے بعد مختصر تفسیر میں ایک بہت بڑی آیت کریمہ ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ آج مسلمانوں کا ایمان اگر ذرا کمزور کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یہ آیت سے پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یہ آیت سے پھر دوبارہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پرانی جو قومیں تھیں، ان قوموں کو جو کتابیں دی گئی تھی آسمانی کتابیں، اس کی حفاظت ان قوموں کے حوالے کی گئی تھی، اور وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ وہ کتابیں یا تو ختم ہو گئی یا تو محرف ہو گئی، تحریف ہو گئی، لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دیا، بدل دی گئی۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اللہ رب ذوالجلال نے انجیل 1 اتاری تھی، اس وقت دنیا میں انجیل 4 ہیں، اس وقت دنیا میں انجیل 4 ہیں، بائبل جس کو کہتے ہیں لوگ 4 ہیں، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل برنابا، انجیل لوقس، 4 اس وقت ہیں، اتارا اللہ نے 1 ہے، مگر 4، وہ 4 کے بارے میں بھی اہل علم کا یہ ماننا ہے 300 تھے ان کے پاس، اختلاف تحریف ہو کر پھر کسی بادشاہ نے آ کر سب کو ہٹا کے 4 کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ کلام اللہ کا، یہ قرآن مجید اللہ کا، سبحان اللہ، 1400 سال پہلے اترا ہے، اس سے پہلے اترا ہے۔ الحمدللہ آج ہجری کے اعتبار سے ہم جائیں 1441 ہجری ہے، 1440 پر 1 ہجری ہے، سبحان اللہ، اس سے 13 سال پہلے اترا ہے، اس سے 13 سال پہلے اترا ہے، اندازہ لگائیے، سبحان اللہ، ایک نقطہ اس کے اندر تبدیل نہیں ہوا، ایک زبر زیر اس کے اندر تبدیل نہیں ہوا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے پارہ نمبر 14 میں اتارا ہوں اس قرآن کو، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی؟ سبحان اللہ، پوری دنیا مل کر بھی وہ کچھ بھی بنا لے، وہ کتنے بھی چاند بے قدم رکھ لے، مگر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اللہ نے کہا ہم حفاظت کریں گے، مٹا کے دکھائے اس کلام کو، مٹا کر دکھا دے اس کلام کو۔ سبحان اللہ، 6 سال کا بچہ ہے، اسے کچھ اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، عربی بھی سمجھ میں نہیں آتی، حافظ قرآن ہے۔ 7 سال کا کوئی ہے دنیا میں کوئی اور کتاب لے کر آئیں، چیلنج ہے یہ قرآن مجید کا۔ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، 9 سال کے بچے تراویح پڑھا رہے ہیں، 11-12 سال میں تو ہم خود نے، ہماری پوری جماعت نے تراویح پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک چیز آپ کے سامنے میں کہہ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں، الحمدللہ، وہ چیز یہ ہے، حفاظت میں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 معنی آتے ہیں، ایک لفظی حفاظت اور ایک معنوی حفاظت۔ سمجھیے اس لفظ کو آپ، ایک اس کے الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الفاظ ہیں، ایک اس کا معنی ہے۔ الفاظ میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ قرآن کو تبدیل کر دے، کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی شان نہیں ہے، آج تک کوئی بدل نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، معمولی سا 10 سال کا بچہ بھی میں نے مدینے میں دیکھا ہے، مسجد نبوی کے امام کو بھی جو ہے لقمے پیچھے سے ملتے ہیں، اور بچے لقمے دے دیتے ہیں، سبحان اللہ، لقمے دے دیتے ہیں۔ جی ہاں، اگر لفظ کوئی نہیں بدلتا ہے، دنیا میں کوئی طبقہ لفظ نہیں بدلتا قرآن مجید کا، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس معنی میں کبھی کبھی تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اپنے مطلب سے کچھ اور، معنی اپنے مسلک کے مطابق خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، معنوی تحریف کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، پڑھتے کچھ اور ہیں اور معنی کچھ اور کرتے ہیں۔
اوپر کا چھوڑتے ہیں، نیچے کا چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار تمہارے سامنے کہتا ہوں، اس کلام کی تفسیر سب سے پہلے ابن عباس نے کیا کی ہے، صحابہ نے کیا کی ہے، پھر اس کے بعد جو علماء سلف نے کیا کی ہے، پہلے وہاں سے لیجئے، پھر اس کے بعد اپنے من کی بات بعد میں بولیے گا۔ سبحان اللہ، بعد میں بتائیے کیوں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر ابن کثیر یہ کر رہے ہیں، اس کی تفسیر ابن عباس یہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں پوچھتا ہوں تم کون ہو اپنے من سے، اپنے رائے سے اس کی تفسیر کرنے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے کہا، جی قرآن میں اللہ نے کہا اگر مسلمانوں میں اتفاق چاہیے اور مسلمانوں کو ہدایت چاہیے، صحابہ کا طریقہ ہی وہی ایک ہے ہر چیز کے اندر، اور اس میں بھی وہی ہے۔ مانوی تحریف، میں آج کہنا چاہوں گا، قادیانی بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے، سارے لوگ قرآن سے ہی دلیل دیتے ہیں، مگر صحیح کون ہے؟ مانوی تحریف، معنی اپنی طرف سے بدلتے ہیں۔ نبی نے قرآن مجید میں کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ ہے، قل، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طریقے سے ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، یوحا الیہ، میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب اس کا ایک معنی ایک عالم یہ کر رہا ہے، سنیے گا، سبحان اللہ، صرف میں تمہاری طریقے سے چمڑے میں ہوں، بشر چمڑے کو کہتے ہیں، باقی سب میں تمہارے سے الگ ہوں۔ یہ دیکھو اس کا معنی ہے، اور لوگ اسے دنیا میں کہتے ہیں، کروڑوں لوگ، یہ شیخ ہے، یہ اس دور کا مجدد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی معنی اپنا، کیا یہ معنی ابن عباس نے کیا ہے؟ کیا نبی یہی بولنا چاہتے تھے کہ میں صرف چمڑے میں تمہاری طریقے سے ہوں، باقی ہر چیز میں تمہارے سے الگ ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پاگلوں کی طرح لوگ ان کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں، پاگلوں کی طرح لوگ بھاگتے بھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مگر یہ بھی تحریف، مانوی تحریف سے بھی اگر کوئی قرآن کو ایسے الگ اپنا معنی بیان کرتا ہے اپنے مسلک کے مطابق، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی حفاظت کرتا ہے، ایسے عالموں کو بھیج کر جو سنت، سبحان اللہ، سنت کو جگانے والے ہیں، سبحان اللہ، ایسے علماء آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت کا یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کو لازم ہے، قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ نے کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو یہ ڈائریکٹلی حدیث کی حفاظت اس کے اندر خود بخود آ گئی۔ اس کے اندر خود بخود کیسے آ گئی؟ خود بخود قرآن میں لفظ ہے نماز پڑھو، تو اللہ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو نماز کی حفاظت، قرآن میں صرف اتنا ہے نماز پڑھو، کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں ہے فجر کی 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس کی حفاظت کو لازم ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں نماز جنازہ کا تذکرہ ہے، لا تصلی علی، واقعہ ہے، صلی علی کے نام سے نماز جنازہ کا طریقہ حدیث میں ہے۔ آپ اسی طریقے سے قرآن میں حج کا ذکر ہے، طریقہ حدیث میں ہے، قرآن میں نکاح کا ذکر ہے، طریقہ حدیث میں ہے، قرآن میں روزے کا ذکر ہے، طریقہ حدیث میں ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، لازم اور ملزوم ہے۔ اس کی حفاظت حدیث کی حفاظت کے لیے لازم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ لے لیا ہے اپنے اوپر، اور قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ محترم دوستوں، اس کے بعد الحمدللہ جیسے میں نے آپ کے سامنے مختصر تفسیر، مختصر عناوین بتاتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، آیت نمبر 40 پر 4 الحمدللہ، یہ آیت کے اندر جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مختصر طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں اب بھائیوں کے سامنے پڑھتا ہوں، اور وہ 7 دروازے علماء نے کیا نام اس کے بتائے ہیں وہ نام بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے پھر بات رہ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو گزشتہ درس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس کو بول کر ہائی لائٹ کے ساتھ میں اسے بتا کر میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کے سامنے میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ 11ویں پارے کی تفسیر کو بولتے بولتے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جو دعا پڑھا ہے وہ دعا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، مگر میں وقت ہونے کی وجہ سے وہ دعا میں ذکر نہیں کر پایا۔ پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آیت نمبر 40 پر 4 پر انشاءاللہ، اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ اس طریقے سے ہے جسے تفسیر طبری کے اندر اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ دعا یہ ہے کہ پہلے ترجمہ ایسا ہے، قال ابو عمران عن ابی الجلد قال لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آ گیا اس قوم پر، عذاب کے آثار ایسے آئے
کہ دن تھا مگر ایسے پوری رات کی طرح ہو گیا، سارا کا سارا رات کی ایک دم گھنی رات کی طرح ہو گیا، گھنی رات کی طرح ایک دم گھٹا ٹوٹ. فمشوا الى رجل من علمائهم، تو کچھ علماء وہاں موجود تھے، سارے لوگ مل کر ایک عالم کے پاس گئے. فقالوا علمنا دعاء ندعو به، سب نے مل کر کہا ہمیں ایک دعا سکھائیے، اس دعا کے ذریعے سے ہم آج دعا کرنا چاہتے ہیں لعل اللہ یکشف عنا العذاب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے. فقال، وہ عالم نے کہا قولوا، یہ دعا پڑھو، یا حیو یا حیو حین لا حی، یا حیو یا محیی الموت لا الہ الا انت سبحان اللہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیوم، جو دو لفظ ہے یا حیو یا قیوم، اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور دعا اس میں قبول ہوتی ہے. یہی لفظ قوم یونس نے کہا تھا حین لا حی، جب کوئی زندہ نہیں رہتا ہے، صرف ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یا حیو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا محیی الموت، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے کہا. امام طبری کہتے ہیں فکشف عنہم العذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ان سے دور کر دیا. معزز سامعین حضرات، جیسے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کہا ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ جو آیت کریمہ 14ویں پارے سے میں نے جو کہا ابھی یہ جواب تھا ان سارے بہنوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے وہ دعا مانگی ہے اور میرے ذہن سے وہ چیز اتر گئی تھی. چلیے اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 40/4 آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. 7 دروازے جو جہنم کے ہیں اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد وہ نام میں انشاءاللہ تمہارے سامنے بیان کروں گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً وہ سارے لوگ جو ابلیس کی اتباع کرنے والے ہیں، شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. لہا 7 ابواب، ایسی جہنم جس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک خاص حصہ بٹا ہوا ہے. کون جائیں گے اس دروازے میں بٹا ہوا ہے؟ چلیے سب سے پہلی چیز یہ دروازوں کے نام کیا ہیں اور اس کا معنی کیا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ مشرکین ہیں ان کے لیے الگ دروازہ، دہریہ لوگوں کے لیے الگ دروازہ، یعنی جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، ایتھسٹ، ان کے لیے الگ دروازہ، زندیقوں کے لیے الگ دروازہ، زانیوں کے لیے الگ دروازہ، سود خوروں کے لیے الگ دروازہ، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے الگ دروازہ. ہر ایک گناہ کے اعتبار سے الگ الگ دروازے ان کو ملیں گے. نام دروازوں کے جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، فتح القدیر میں ذکر کیا گیا ہے. فتح القدیر سے احسن البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین صاحب نے لیا ہے. میں نام پڑھتا ہوں. پہلا طبقہ درجہ جس کو جہنم کا کہتے ہیں وہ خود جہنم ہے، اسی سے نام جہنم کا پہلا ہے. دوسرا کہتے ہیں نتی، نون طا یا. تیسرا کہتے ہیں حطامہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، حطامہ. چوتھا کہتے ہیں سعیر، قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے سعیرہ کے نام سے. پانچواں کہتے ہیں سقر، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. چھٹا کہتے ہیں جحیم، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے وبرزت الجحیم للغابین. آٹھواں کہتے ہیں ہاویہ، یہ 8 معاف کیجئے 7واں کہتے ہیں ہاویہ. یہ 7 دروازے ہیں. ایک مرتبہ اور میں گناتا ہوں، جہنم، نطی، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم اور ہاویہ. یہ 7 نام اس کے گنائے گئے ہیں. اب چلیے اس میں جائیں گے کون؟ اس میں کون کون جائے گا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہر دروازے کے لیے الگ لوگ ہیں، ہر دروازے میں جانے والی ٹیمیں الگ الگ ہیں. تو کون نام ہے میں دیکھ کے ذرا تمہارے سامنے پڑھنا چاہوں گا. پہلا درجہ جس میں جائیں گے جہنم، جس کو کہتے ہیں سب سے اوپر والا درجہ، اس میں توحید والے لوگ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون؟ اہل توحید، جو گناہ کیے ہیں، جو توحید والے ہیں، جنہوں نے گناہ بھی کیا ہے، یہ پہلے دروازے کے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. اور سزا ہونے کے بعد واپس ان کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت دے گا. دوسرا علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ، جنہیں باقاعدہ لکھتے ہیں، دوسرے میں یہودی جائیں گے، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، چھٹے میں مشرکین اور 7ویں میں منافقین جائیں گے. اللہ اکبر. سب سے خطرناک ہے یہ. جتنا نیچے ہوگا اتنی سزا زیادہ ہے، سب سے خطرناک. اور اس کو فتح القدیر میں پیش کیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا یہ 7 دروازے ہیں. ان رمضان کی بابرکت راتوں میں، ان رمضان کے آنے والے طاقی راتوں میں آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نکال دے.
اللہ مجھے اور آپ کو نکال دے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہمیں آزادی دے دے۔ یہ تیسرا مضمون ہے جو اس سورت کے اندر الحمدللہ پیش کیا گیا ہے۔ مضامین کی بڑی بھرمار ہے۔ چوتھا مضمون اس سورت کے اندر جو پیش کیا گیا ہے وہ بڑا زبردست مضمون ہے، جس کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ آئندہ اس طریقے کی باتیں کم آئیں گی، اس لیے میں اس کو بتا کر آگے جانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ فرشتے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور ہماری خوشخبری جو ہے وہ حق پر مبنی ہے، سچی ہے۔ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس مت ہو جائیے۔ کیا کہا؟ بڑھاپے میں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی آپ مایوس نہ ہو جائیے، اتنی عمر ہو گئی ہے، اب کیا اولاد ہوگی، اولاد کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب حضرت ابراہیم نے جو دیا ہے وہ بہت اچھا جواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے ہیں قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کس سے کہہ رہے ہو؟ مایوسی کی بات کس سے کر رہے ہو؟ مایوس تو اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ کیا جواب ہے؟ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے تو گمراہی ایسے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ معزز سامعین حضرات، پارہ نمبر 13 میں یعنی اس سے پہلے والے پارے میں یعقوب علیہ السلام کا بھی آپ نے جواب سنا ہے۔ اپنے بچوں سے حضرت یعقوب نے کہا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ اور آج کے پارے میں 50 پر 6 نمبر کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ الکبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ الاشراک باللہ، بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والامن من مکر اللہ، بے خوف رہنا اللہ کے عذاب سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کبھی مت کرو، یہ کبھی مت کرو، غیروں کو سجدہ کرو نہیں، گردن کٹ جائے گی، نہیں کریں گے۔ مایوسی کو کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ، اخرجہ الطبرانی وحسنہ الالبانی فی السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، شیخ البانی نے الاحادیث الصحیحہ میں اس کو پیش کیا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کبھی مایوس ہم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مایوس ہونے کو کبھی کفر کہا گیا ہے، کبھی مایوس ہونے کو کہا گیا کہ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ مگر یہاں پر میں ذرا کھول کے چیزیں سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے۔ انسان کی حالات، کب کب انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، زندگی اچھی جا رہی ہے، بہت بہترین گزر رہی ہے، اچانک کوئی بیماری آ گئی، اب مایوسی گھر میں چھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی آئی آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسرا، سبحان اللہ، کبھی گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، کیا میرے جیسے آدمی کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنے بھی گناہ ہو آدمی کبھی مایوس نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، کف کے برابر بھی ہو، کبھی مایوس نہ ہو۔ تیسری چیز، بیماری میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے، نہیں اب میرا علاج نہیں ہو سکتا، نہیں ہوں گے۔ اگر ہم مسلمان ہیں آخری دم تک ہمارے نبی کا حکم یہ ہے ہمارے اندر کبھی مایوسی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، بیماری میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ حضرت ایوب ہمارے سامنے مثال ہے، سبحان اللہ۔ اولاد کے مسئلے میں دیکھا جاتا ہے، شادی ہو گئی، 2 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، عرصہ بڑھتا گیا، ایک وقت آتا ہے نہیں اب ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ۔ کبھی مایوسی نہیں، کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید نے کئی نبیوں کی مثالیں دی ہیں۔ کبھی ابراہیم کی دی ہے علیہ السلام، تو کبھی زکریا علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیش کیا ہے۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے معزز سامعین، کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھی چیز، زندگی کی پریشانیوں میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنا مایوس ہوتا ہے، انا للہ، کبھی کبھی آدمی اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے، اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا دین ہمیں زندگی سے لڑنا سکھاتا ہے،
زندگی سے ہارنا نہیں سکھاتا، یاد رکھیے گا، یہ زندہ لوگوں کا دین ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں لڑنا سکھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پیر میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو تمہیں اس پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے، سبحان اللہ۔ ایک آخری چیز 5ویں نمبر پر، مسلمانوں کے خلاف جو حالات بن رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ اس میں مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں بھئی اب مسلمانوں کا گیا، کیا لفظ ہے ان کا، لفظ میں پڑھتا ہوں، مسلمانوں کا فیوچر بڑا ڈارک ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا فیوچر بڑا ڈارک ہے۔ میں ان سبھی لوگوں سے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کہوں گا، میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، اس میں ساری دنیا کے مسلمان ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کے اندر مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور مومنوں کی، مسلمانوں کی۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ کی یہ مدد ضرور آئے گی۔ کبھی مایوس نہیں ہو، کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی بہت بڑا جرم ہے۔ آج یہ آیت کریمہ گزری ہے، آئندہ اگر یہ آتی تو میں آپ کے سامنے اتنے ڈیٹیل میں یہ آیت کا ترجمہ میں نہیں کرتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، اس کے بعد یہ سورت ہم ختم کرتے ہیں، اور ختم کرتے کرتے ایک آیت پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورت کو ہم ختم کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس کے بعد کا جو مضمون آپ کے سامنے بتا کر یہ پارہ جو ختم ہو رہا ہے، الحمدللہ یہ سورت جو ختم ہو رہی ہے، معاف کیجیے، اس آیت کریمہ پر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی اس وقت تک جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کرو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ کیا معنی ہے یقین کا، اور کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے؟ قال الامام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال سالم الموت، سالم بن عبداللہ بن عمر کا یہ کہنا ہے، یہاں پر یقین سے مراد قرآن مجید کی اس آیت میں اس سے مراد موت ہے، یعنی آدمی کو موت تک عبادت کرنی چاہیے، آدمی کو موت تک عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، موت تک انسان کو عبادت کرنا ہے، اور یقین کا معنی موت کا ہے۔ یہ چیز ہمیں صحیح بخاری میں 4 جگہ پر حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے موت کے لیے یقین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ام العلا ایک عورت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، امرأۃ من الانصار، ایک انصاری عورت ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما دخل علی عثمان بن مظعون، جب وہ عثمان بن مظعون کے پاس آئے، وقد مات، عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا تھا۔ قلت، تو یہ عورت کہہ رہی ہیں، یہ صحابیہ کہہ رہی ہیں، رحمت اللہ علیک ابا السائب، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابو السائب، فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ پر کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو عزت کی جگہ پہ رکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا سے پوچھا، وما یدریک کی ان اللہ اکرمہ، کس چیز نے تجھے بتایا کہ مرنے کے بعد ان کا انجام اتنا اچھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے؟ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان ہوں، فمن، اگر یہ نہیں تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فقال اما ہوا فقد جاءہ الیقین وانی لارجو لہ الخیر، سنو غور سے، رہے یہ عثمان بن مظعون، انہیں یقین آ گئی ہے، یعنی یقین سے مراد موت آ چکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں ان کے بارے میں بہتر، یہی میں کہہ سکتا ہوں، میں امید کرتا ہوں ان کے بارے میں اچھا سلوک ہوگا، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا معنی کہا، یقین سے مراد موت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث بھی ہے اسی آیت کریمہ سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آیت کریمہ سے یہ بھی دلیل لیتے ہیں علماء کرام، ان العبادہ کالصلاۃ ونحوها واجبۃ علی الانسان ما دام عقلہ ثابت، انسان پر عبادت اسی طریقے کی جو اور نماز وغیرہ ہیں وہ اس وقت تک واجب ہیں جب تک کہ اس کی عقل ثابت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عقل نہیں ہے تو عبادت اس سے ساقط ہو جاتی ہے،
بدن کام کر رہا ہے مگر دماغ کام نہیں کر رہا ہے. فیصلی بحسب حالہ، آدمی کتنا بھی بیمار ہو اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھے گا. جیسے بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ، عمران بن حسین راوی حدیث ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر نہیں تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر تم اپنے پہلو کے بل تم نماز پڑھو. سبحان اللہ. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یعنی عبادت انسان کہاں تک کرے، لفظ عبادت کا آ رہا ہے، موت تک آدمی کو عبادت کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں عبادت میں علامہ ابن کثیر نے بیان فرما دی. اور ساتھ میں علامہ ابن کثیر نے یہ بھی کہہ دیا وَيَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى خَطْءِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمُلَاحِدَةِ، اور یہاں ان کی غلطی پر بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ان المراد بالیقین المعرفہ، کہ یہاں یقین سے مراد معرفت ہے. فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، جب ایک آدمی عبادت کرتے 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 معرفت پر پہنچ جاتا ہے، سقط عنہ التکلیف، اس کے بعد اس پر کوئی عبادت ہی نہیں رہتی ہے، یہ گمراہ ہیں. کہتے ہیں ابن کثیر ھذا کفر و زلال و جہل، یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے اور یہ جہالت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل کی نماز پڑھو گے، کھانا منہ سے کھاؤ گے، نماز دل کی پڑھو گے؟ جی، کھانا منہ سے کھاؤ گے اور نماز دل کی پڑھو گی، یہ ہے ہماری عبادتیں. استغفر اللہ. اس کے ساتھ الحمدللہ یہ سورت ختم ہو رہی ہے اور ایک دوسری سورت الحمدللہ شروع ہو رہی ہے جس کا نام سورہ نحل ہے. بہت بڑی سورت ہے، آیتیں اس میں کافی زیادہ ہیں. الحمدللہ میں مختصر کچھ باتیں اس کے اندر جو بہت ضروری میں سمجھ رہا ہوں ان باتوں کو میں آپ کے حوالے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. سورہ نحل کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی سورت. میں شروع میں ہی سرسری عناوین پر ہی میں نے کئی نعمتیں، کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس کے اندر پڑھ دیا ہے. دوبارہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ ان چیزوں کو دہراؤں. ہاں، اس میں عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے. سبحان اللہ. وہ آیت الحمدللہ اس میں بیان کی گئی ہے. میں آئندہ بھی عورتوں کے تعلق سے آیتیں آنے والی ہیں، اس موقع پر میں عورتوں کے تعلق سے یہ مضمون کو دوبارہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھائیوں کے سامنے پیش کروں گا. جہاں تک شہد کا تعلق ہے، ایک بڑا مضمون ہے، یہ بہت بڑا مضمون ہے. بس اتنا مجھے آپ بھائیوں کے سامنے کہنا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. کیا وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ وحی کی کہ تم پہاڑ کے اندر جا کر اپنے گھر کو بناؤ. سبحان اللہ. تم درختوں میں اپنے گھر کو بناؤ، تم گھروں کی چھتوں میں، سیلنگ میں تم اپنے گھر کو بناؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستوں کا علم اسے دیا، جس راستے سے جاتی ہے اسے بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے. تمہارے اور میرے لیے دلیل یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا رنگ شہد کا الگ الگ ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. مسلمانوں، دنیا میں کوئی ڈاکٹر تمہیں کہہ دے کہ صبح میں نہار پیٹ پانی پینا اچھا ہے تو تم اتنا پانی پیتے ہو کہ تمہارا وزن بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی ڈاکٹر تمہیں کہہ دے فلاں چیز کو کھاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، فلاں مت کھاؤ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تم کتنی پابندی کرتے ہو. ہمارے رب نے کہا ہے تم شہد کا استعمال کرو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے. اور اس موقع پر میں کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا، شہد کے تعلق سے حدیث موجود ہے. حدیث اس طریقے سے ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ان اخی استطلق بطنہ، میرے بھائی کا پیٹ جو ہے اس کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو، پیٹ سے اس کو غلاظت نکل رہی ہے. استطلق بطنہ فقال اسقه عسلا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کو شہد پلاؤ. فسقاه عسلا، اس کو شہد پلایا گیا. ثم جاء، پھر اس کے بعد وہ صحابی دوبارہ آئے. فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی میں نے شہد پلایا، درد اور زیادہ ہو گیا، درد اور زیادہ ہو گیا. استطلاقا، اسے اور زیادہ موشن ہونے لگے. سبحان اللہ. فقال اذهب فاسقه عسلا، جاؤ دوبارہ اس کو شہد پلاؤ. صحابی گئے دوبارہ پلائے. پھر آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ما زادہ الا استطلاقا، جتنا میں پلاتا جا رہا ہوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، صدق اللہ وکذب بطن اخیک اذهب فسقه عسلا. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وہ سچ ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. میں نے عربی میں پڑھا ہے الفاظ جی، اذهب جاؤ دوبارہ پلاؤ، تیسری مرتبہ. فذهب فسقاه فبرئ، پھر گئے پھر پلائے، اس کے بعد ان کو اللہ نے شفا دے دی. الحمدللہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 2 جگہ پر، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث 1 جگہ پر موجود ہے. معزز دوستوں، اتنا یقین ہمیں ہونا چاہیے. اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، 100% رکھی ہے، 100% اللہ نے رکھی ہے. اس موقع پر ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں 2 جگہ پر حدیث ہے. میرے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الشفاء فی 3، 3 چیزوں میں شفا ہے. ٹھیک ہے، پہلا فی شرطت محجم، پچھنا لگانے میں، آج جو کپنگ ہے. دوسرا اور شربت عسل، شہد کے پینے میں. تیسرا کیتم بنار، آگ سے داغنے میں. وانہا امتی عن الکی، مگر میں منع کرتا ہوں میری امت کو کہ وہ آگ کے علاج کی طرف نہ جائے. بہت ساری حدیثیں، میں 2-3 صفحات ہیں حدیثوں کے لیے، مختصر تفسیر ہے، اس لیے میں بس اتنا یقین دلانا چاہوں گا، شہد کا کثرت سے استعمال کریں، اپنے گھروں میں شہد کو رکھا کریں. چلیے ایک بڑی آیت پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد تھوڑا سا ترجمہ بول کر بات ختم کر لیتے ہیں. یہ آیت کریمہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، اور اللہ منع کر رہا ہے بے حیائی اور منکر اور ظلم سے. اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ قرآن مجید کی 90 نمبر کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے. اکثر آپ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو جمعہ کے آخر میں سنا ہوگا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. کئی لوگ تو ایسے ہیں، اس آیت کو جب پڑھا جاتا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آخر میں پڑھا جاتا ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے معزز سامعین حضرات؟ سب سے پہلے اس آیت کا جو معنی ہے، اس آیت کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے. کہتے ہیں ابن مسعود کا قول ہے، ان اجمع آیت فی القرآن فی سورۃ النحل. ابن مسعود کہتے ہیں قرآن کے جامع آیت سورہ نحل میں موجود ہے، اور وہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ہے. ابن مسعود کا قول ہے. سبحان اللہ، ابن مسعود کا قول ہے. سارے قرآن کی یہ جامع آیت کریمہ ہے. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا گیا؟ ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویکرہ سفسافہا. اللہ تبارک و تعالی اخلاق کے بلند اخلاق کو اللہ محبت کرتا ہے، اور جو بد اخلاقی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے نفرت کرتا ہے. اس آیت کریمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بہت بڑا آدمی اقسم بن سیفی، اس نے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری دعوت کیا ہے، اس کے سامنے، اس کا لفظ یہ ہے، اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. قال، اس کے بعد اس نے کہا کہ اردد علینا، دوبارہ پڑھی اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھا. پھر اس نے کہا اللہ کے نبی پھر دوبارہ پڑھیے. اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ پڑھا. اتنی اس کو پسند آئی، وہ مجبور ہو گیا کہنے پر سبحان اللہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی جتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں اللہ نے جمع کر دی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس میں 6 باتیں ہیں معزز سامعین، اس میں 6 باتیں، 3 کرنے کی اور 3 نہیں کرنے کی. 3 کرنے کی اور 3 باتیں نہیں کرنے کی. وہ کون سی باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں؟ میں گناتا ہوں. انصاف، زندگی میں کبھی بھی انصاف سے کام کیجیے. کئی بار انصاف کی آیت آئی ہے، انصاف سے کام کیجیے. احسان سے کام کیجیے. احسان کا معنی کیا ہے؟ ایک تو نرمی ہے، اور دوسرا احسان کا معنی ہے ایک آدمی آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اس کی مزدوری 100 روپے ہوتی ہے، جب اسے مزدوری دو تو 10 روپے ملا کے دے دو. یہ ہے احسان. یہ حافظ صلاح الدین صاحب نے اس کا معنی بیان کیا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، بھائیوں کا، بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کا. دیکھو، خبر گیری کرو، خبر گیری کرو. کبھی کبھی صرف ایک فون کرنا ہی بہت بڑی تسلی ہوتا ہے. بات کر لیا کرو، رشتہ داروں کی خبر گیری کرو. اور 3 چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. ایک ہے بے حیائی، اللہ مجھے بچائے، آپ کو بچائے. دوسری چیز ہے شریعت نے جس کا انکار کیا. اور تیسری چیز ہے ظلم. مسلمانوں ظلم نہ کرو. اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، 1 گھنٹے کے قریب ہمارا وقت ہو چلا ہے.
اس لیے میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا. کبھی انشاءاللہ جمعہ کے 2 خطبے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، اس ایک آیت پر میں نے جمعہ کے 2 خطبے دیے ہیں، اور بھی علماء کرام نے دیے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. آیت بڑی اہم ہے. چلیے اس بات پر آج کی اس تقریر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی، یا اس درس کو معاف کریں، اس درس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس آیت کریمہ پر ہم ختم کرتے ہیں. آیت کریمہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا، 106 نمبر کی آیت کریمہ. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ایمان لانے کے بعد کفر کر دے، الا من اکرہ، سوائے اس کے جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. سبحان اللہ. یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کچھ چیزیں میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں، اور سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ میں قرآن علامہ ابن کثیر کا لفظ میں تمہارے سامنے پڑھوں گا. اخبر تعالی امن کفر به بعد الایمان والتبصر وشرح صدره بالکفر واطمأن به انه قد غضب علیہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لانے کے بعد کفر کافر ہو گئے اور شرع صدر سے ہو گئے، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے کفر کا ایک لفظ اختیار کیا. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو مجبور ہو گئے اور کبھی کبھی ان کی زبان سے جو ہے کفر کا لفظ مجبوری میں نکلا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ دونوں کے بارے میں لفظ ہے یہ. سبحان اللہ. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ الفاظ ہیں جسے میں نے نوٹ کیے ہیں، اب بھائیوں اور بہنوں کے حوالے وہ الفاظ میں کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں اخذ المشرکون عمار ابن یاسر. یہ آیت کہتے ہیں مرسل روایت ہے. یہ آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑ لیا. یہ بیٹے ہیں، ان کے امی کا نام سمیہ ہے اور ان کے والد کا نام یاسر ہے. ان کے والد سے اللہ کے رسول نے کئی دفعہ کہا ہے صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، بہت تکلیفیں ان کو دی گئی تھی. عمار کو سبحان اللہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی امی اس امت کی پہلی شہید ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ ہیں جو اس امت کی پہلی شہید عورت ہیں. اللہ اکبر. ان کے بیٹے عمار ہیں، ان کو پکڑ لیا کافروں نے. کیف تجد قلبک. اور کافروں نے کیا کیا؟ ان کو جنگ کا جو لباس ہوتا ہے، لوہے کا لباس، اس کو آگ میں اچھے سے تپایا، ان کے کپڑے اتارے اور اوپر سے اس کو پہنا دیا حضرت عمار کو. یہ تڑپ گئے، تلملا گئے، اور عمار کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، ایسا کہتے ہیں. صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمار کو انہوں نے ستایا اور عمار کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، آیت نمبر 106. اللہ نے جواب دیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کر دیا جائے، تکلیف دی جائے، وہ معاف ہے. اللہ اکبر. وہ معاف ہے. سمجھیے گا اس بات کو، وہ معاف ہے. اس میں ایک اور حدیث ہے، اس کو آپ ملا لیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. ہماری امت سے ہٹا دیا گیا ہے خطا کو، نسیان کو. سبحان اللہ. خطا کسے کہتے ہیں؟ چوک کر، انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول کر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور مجبوری میں جو غلطی کرائی جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں اس امت سے ہٹا دی گئی، معاف ہے اس امت پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تینوں چیزیں معاف ہیں. یہ امت کی خصوصیت ہے. سبحان اللہ. اگر کسی شخص کے گردن پر تلوار رکھا جائے، اہل علم یہ کہتے ہیں ان وضع السیف علی عنق احد فقیل له اکفر باللہ فکفر فلا حرج علیہ. اگر کسی مسلمان کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہا جائے، یہ کہا جائے بولو فلاں نام، اور مسلمان بول بھی دے، تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق، قرآن کی اس آیت کے مطابق کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. مدینے کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے یہ درود سنے ہیں. سبحان اللہ. مگر میرے بھائیوں، جہاں یہ اجازت ہے ہمارے دین میں، ہمارے دین کے اندر جہاں اس بات کی اجازت دی گئی ہے، وہیں پر ہمارے دین کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولا اور افضل یہ ہے. سبحان اللہ. میں پڑھتا ہوں، دیکھو تمہارے پاس. اولا اور افضل یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر اگر کوئی ثابت قدم رہ جائے
ٹھیک ہے مجھے مارتے ہیں مارنے دو، مگر میں اللہ کے ساتھ کفر نہیں کروں گا، یہ زیادہ افضل ہے۔ میں وہ علماء کا فتویٰ جسے علامہ ابن کثیر نے پیش کیا ہے وہ فتویٰ تمہارے سامنے بول کر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اتفق العلماء، ابن کثیر لکھتے ہیں، علی ان المکرہ علی الکفر یجوز له ان یوالی، یہ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مجبور آدمی کیا جاتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ موالات کر دے، کیا جیسا بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے ویسا بول دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، یہ علماء کا ہے، مگر اگر کوئی بچنا چاہے، اگر اس میں بھی کوئی ڈٹ کے رہنا چاہے، یہ اور بڑی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں قرآن عظیم بہت بڑی کتاب ہے، اللہ اس کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔